اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال فی موضع آخر نون والقلم وما یسطرون وقال فی موضع آخر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور مہمانان اعظام، یقیناً یہ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے علاقہ میوات کے اندر بے شمار تنظیمیں بھی ہیں، تحریکیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، اسکولز بھی ہیں اور مختلف افراد ایسے ہیں جو علمی خدمات انجام دے رہے ہیں، خواہ وہ اسکول کی لائن سے ہو، خواہ وہ جامعات کی لائن سے ہو، یا طالبات کی اداروں کی لائن سے ہو، یا مجلات کی لائن سے ہو۔ اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ جو نوجوانوں نے یہ قدم اٹھایا ہے اس میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، ساتھ دیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں قرآن کی جو آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت ہم نیک کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں گے تو انشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا چلا جائے گا۔ جن حضرات نے کوشش کی ہے، علاقے کے اندر خاص طور سے تحریری اعتبار سے بہت کم ایسے مجلات ہیں وجود میں آئے ہیں، پھر وہ غائب ہو گئے ہیں، لیکن یقیناً وہ اپنی تاریخ بنا چکے ہیں۔ تو اگر ایسی کوشش کی جا رہی ہے نوجوانوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، تو یقیناً اس میں ہمیں بھرپور تعاون کرنا چاہیے، لوگوں کو ممبر سازی کرنی چاہیے، افراد سازی ہونی چاہیے پورے، چونکہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس کے اندر قلم کی افادیت ہے اور دوسری چیزوں کی افادیت ہے، اور قرآن کی جو چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کے اندر قلم ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قلم کی اہمیت کو، قلم کی افادیت کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے اللہ نے۔ تو ہم ایسے اللہ کے قانون سے وابستہ ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ اگر ہم اپنے برادران وطن کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور ان کو اسلام سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت سے واقف کرانا چاہتے ہیں، یا اور توحید، رسالت، آخرت جو بھی مضامین ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً خاص طور سے چونکہ علاقہ میوات سے تعلق رکھنے والا یہ ایک مجلہ ہے، تو ہمارے درمیان جو ہمارے برادران وطن یہاں رہتے ہیں، اگر اس کو ہندی میں بھی، میری ایک رائے ہے اپنی، اگر اس کا ابھی تو چونکہ شروعاتی دور ہے، اردو میں شروع کیا جائے، علماء طبقے کے درمیان لے جایا جائے، ائمہ اور علماء سب کے درمیان میں آہستہ آہستہ اس کو ہندی لینگویج میں بھی اس کی اشاعت ہو، تاکہ اس کی افادیت اور زیادہ ہمارے سامنے آئے، اور ہمارے درمیان جو ہمارے برادران وطن خاص طور سے دلت جو طبقہ ہے ان تک بھی اگر ہم پہنچیں گے، گوجر ہیں، سماج اور جاٹ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو یہ جو آپس میں مسلمانوں کے درمیان اور برادران درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے، جو ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے، تو اس طرح کے مجلات کو اگر ہم عام کریں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے مجلات سے جو خلیج ہے، جو گیپ ہے، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس کو پڑھیں گے، یہاں جو میوات کے تعلق سے جو تہذیب ہے اس کو جانیں گے کہ بھئی مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی تو صرف انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھا ہے، صحیح معنی میں اگر ان کے سامنے ہم اسلام کو پیش کریں تو یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام سے بہت قریب ہوتے جاتے ہیں پڑھنے کے ذریعے۔ نبی علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ایک مضمون اگر اسی پر ہم لکھیں سیرت کے تعلق سے، جیسے ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، نبی علیہ السلام کی آپ کی زندگی کے تعلق سے بہت سے واقعات ہیں جو ان کے سامنے ہم شیئر کر سکتے ہیں، ان تک پہنچا سکتے ہیں اپنے مجلات کے ذریعے۔ تو ایک بہت اچھی کوشش ہے، اور میں ان ساتھیوں کی بالکل انشاءاللہ پورا ساتھ رہوں گا ہر طریقے سے، جیسے بھی مجھ سے بن پڑے گا، اور یہ بہت اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور خوب دیر تک مسلسل تسلسل کے ساتھ میں۔ اس میں میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی تذکرہ چل رہا تھا کہ بھئی ایک شخصی ایک مجلہ ہے، اور اس میں ہم مزید اگر وسعت پیدا کریں اور اس کو پائیدار بنائیں اور اس کے اندر مضبوطی لائیں تو یقیناً ہم کچھ ساتھی سے جڑ سکتے ہیں کہ ممبر سازی کر کے بہت مضبوطی کے ساتھ میں ہر اعتبار سے تعاون کریں، اس کو پہنچانے کے تعلق سے، اس کی اشاعت کے تعلق سے، اس میں پیسہ خرچ کرنے کے تعلق سے، اس میں مضامین لینے کے تعلق سے، اور مضامین پورا ملک بھرا ہوا ہے، کہیں سے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مورخین ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس میں بڑی اچھی کوشش ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے
اور یہ بھی ایک برائیاں جو ہمارے درمیان ہمارے سماج میں پھیل رہی ہیں اور نوجوان طبقہ ہم سے نکلا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں قوم کے کہ چونکہ میرے قوم سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہیں، تو اس میں اگر ہم کوشش کریں اور محنت کریں تو ہمارا یہ مجلہ یقیناً جو ہمارے درمیان یہ برائیاں پھیل رہی ہیں ان کو روکنے کا ایک بہت زبردست یہ پتھر کا میل ثابت ہوگا۔ اگر اس میں ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کو بھی ختم کرائے گا، اور جن نوجوانوں کی یہ کوشش ہے الحمدللہ میں ان کے ساتھ میں ہوں، اور جس طریقے سے بن پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیر تک اور پائیدار بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص اور برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔